بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم اس ماحول کو بیان کر رہے ہیں جیسا کہ کاروان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کے دوسرے دن کربلا پہنچتے ہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اس اہم لمحے کے دوران رونما ہونے والے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قربانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جمعرات 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین نے نینوا کے علاقے میں کربلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اگلے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص زہری 4000 سپاہیوں کے ساتھ کوفہ سے وہاں پہنچے اور امام کے کیمپ کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ سعد کا تعلق قبیلہ قریش کے بنی زہرہ بنی کلاب کے خاندان سے تھا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت عمر کے والد سعد بن ابی وقاص ان 5 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے آغاز میں حضرت ابو بکر سے واقفیت کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ وہ تاریخ اسلام میں اور اسلامی فتوحات کے حوالے سے معروف ہے۔ عمر بن سعد نے امام کے پاس کسی کو بھیجا کہ اس سے دریافت کرے کہ آپ عراق کیوں آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، عراقیوں نے خود مجھے خطوط بھیجا کہ مجھے آنے کی دعوت دیں۔ اب اگر آپ کا میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں حجاز واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا اور امام کے ارشاد سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب جب کہ وہ ہمارے جنگل میں پھنس گیا ہے، اس امید ہے کہ وہ فرار ہو کر حجاز میں واپس آ جائے گا۔ اب اس کے لیے عاجزی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی راستہ کھلا ہے۔ مزید اس نے ابن سعد کو لکھا، میں نے آپ کو خط غور سے پڑھا ہے اور آپ نے جو لکھا ہے اسے سمجھ لیا ہے۔ حضرت حسین بن علی سے کہو کہ وہ اس کی تعلیم ساتھی یزید کی بیعت کریں۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہم اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے۔ اس کے فوراً بعد ابن سعد کو ابن زیاد کا ایک اور خط موصول ہوا جس میں اس سے کہا گیا تھا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو پانی استعمال کرنے سے روکے اور انہیں اس کا ایک قطرہ بھی پینے کی اجازت نہ دیں۔ حضرت عمر نے فوراً 4000 آدمیوں کو عمرو بن حجاز کی قیادت میں امام حسین اور درہ فرات کے درمیان کھڑے ہونے کے لیے روانہ کیا اور امام اور ان کے ساتھیوں کے پانی کے استعمال کو چیک کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ واقعہ امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے پیش آیا۔ امام نے ابن سعد سے پوچھا کہ اسے دیکھو۔ وہ رات کے وقت دونوں فوجوں کے کیمپوں کے درمیان واقع جگہ پر ملے اور طویل گفتگو کی۔ جب عمر بن سعد اپنے کیمپ میں واپس آیا تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، اللہ نے جنگ کے شعلوں کو بجھا دیا ہے، ہم نے ایک معاہدہ کیا اور معاملہ قومی مفادات کے مطابق طے پایا گیا ہے۔ حضرت حسین بن علی اب حجاز واپس آنے یا کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ ابن زیاد کو اس کی تجویز پر راضی کرنے کے لیے اس نے اس کے مقصد کے مطابق ایک جھوٹ بھی شامل کیا۔ ابن زیاد ٹھنڈا ہوا اور ابن سعد کی تجویز سے متاثر ہوا، تاہم شمر بن ذل جو وہاں موجود تھا نے کہا، اب غلطی کر رہے ہیں، آپ کو اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اب جب کہ آپ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پا لیا ہے، آپ کو اسے جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ ابن زیاد نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس لیے تم خود کربلا جاؤ اور ابن سعد کو یہ خط پہنچا دو کہ حسین اور اس کے ساتھی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں اور پھر وہ ابن سعد انہیں کوفہ بھیج دیں۔ اگر ابن سعد اس بات پر راضی نہ ہوں اور حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو آپ خود فوج کی کمانڈ سنبھالیں اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیں۔ تو دوستو، اس کے بعد اس نے ابن سعد کو خط لکھا کہ میں تمہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی برتنے اور ان کے حق میں میری شفاعت کرنے اور ان کی جان کو محفوظ بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اب تم جان لو کہ اگر وہ خود یعنی حضرت حسین علیہ السلام اور اس کے دوست ہتھیار ڈال دیں تو آپ انہیں میرے پاس بھیج دیں، اور اگر ایسا کرنے سے انکار کریں
تو آپ ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں اور ان شہید کر دیں، ان کے کان اور ناک کاٹ ڈالیں، کیونکہ وہ اس سلوک کے مستحق ہے۔ حضرت علی قتل ہو گیا ہے تو گھوڑوں کو اس کے سینے اور پیٹھ پر رون دو، کیونکہ وہ ایک ظالم، جھگڑالو اور ناشکرا آدمی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، تاہم میں نے عہد کیا کہ اگر میں اسے قتل کروں گا، شہید کروں گا، تو اسے گھوڑوں سے رون دوں گا۔ اب اگر تم میری ہدایت کے مطابق عمل کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، لیکن اگر تم نے جیسا کہ تمہیں نصیحت کی ہے اس پر عمل نہ کیا تو تمہیں فوج کی ذمہ داری شمر بن ذل جوشن کے سپرد کر دینا چاہیے، جسے میری طرف سے ضروری ہدایت دی گئی ہے۔ جب ابن زیاد نے یہ خطرناک خط لکھ کر شمر کو دیا تو اس کے بھتیجے عبداللہ بن ابی محل بن حزام نے اپنی بھائی کے ساتھ اگر ممکن ہو تو آپ ان کے لیے حفاظتی خط لکھ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، ہم یوم عاشوراء تک کربلا کے واقعات کو روزانہ کی بنیاد پر بیان کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت۔ اللہ حافظ۔